بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 181۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجاز کے علاقات میں ایک ضروری تنبیہ۔ مجاز کے علاقات کا ذکر چل رہا تھا اور یہ ہم نے کہا تھا کہ لفظ اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہو تو اس کو لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو تو اس کو حقیقت کہتے ہیں۔ لفظ اگر معنی موضوع لہو کے علاوہ میں استعمال ہو تو اس کے لیے علاقہ کا ہونا ضروری ہے، اس کو مجاز کہتے ہیں اور مجاز کے لیے علاقہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور مجاز کے علاقات پھر بہت زیادہ ہیں، ان میں سے 9 علاقے کا ذکر پچھلے اسباق میں ہو چکا ہے۔ اس میں ایک علاقہ کون ہے، اول ہے، استعداد ہے، مقابلہ ہے، جزئیت ہے، حلول ہے، سببیت ہے، شرطیت ہے، وصفیت ہے۔ یعنی جو مجاز استعمال ہوگا یا جو مجاز باعتبار مکان ہوگا یا باعتبار ما یعول ہوگا یا مجاز بالقوہ ہوگا یا مجاز میں باعتبار لزوم ذہنی ہوگی یا لزوم عرفی ہوگی یا لزوم خارجی ہوگی، یہ اس طرح علاقت جزئیت و بعضیت ہوگا یا علاقہ حلول ہوگا یا علاقہ سببیت ہوگا یا علاقہ شرطیت ہوگا یا علاقہ وصفیت ہوگا۔ تو ان تمام علاقات کا ذکر پچھلے اسباق میں ہو چکا ہے۔ آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ میں ایک اہم تنبیہ بیان کریں گے کہ ان میں سے چند علاقات اس طرح ہے کہ اس میں طرفین سے ہم نے علاقہ کو ذکر کیا، مثلا لازم بول کر مجزوم مراد لینا، ملزوم بول کر لازم مراد لینا، اور سبب بول کر مسبب، مسبب بول کر سبب، اس طرح شرط بول کر مشروط، مشروط بول کر شرط۔ تو ان میں سے یہ علاقات تو ہے لیکن ان میں بعض مرتبہ قید کی ضرورت ہے تو وہ بیان فرماتے ہیں۔ وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ مَبْنَى الْمَجَازِ عَلَى إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَلْزُومِ عَلَى اللَّازِمِ وَالْمَلْزُومُ أَصْلٌ وَاللَّازِمُ فَرْعٌ فإذا كانت الأصلية والفرعية من الطرفين يجري المجاز من الطرفين كالعلة مع المعلول الذي هو علة غائية لها، وكالجزء مع الكل فإن الجزء تبع للكل، أي بالنسبة إلى اللفظ الموضوع إلى الكل، فإن الجزء يفهم من هذا اللفظ بتبعية الكل، فيصح أن يطلق هذا اللفظ ويراد به جزء الموضوع له، والكل محتاج إلى الجزء فيكون الجزء أصلا، فيصح أن يراد الكل باللفظ الموضوع للجزء، فإطلاق اسم الكل على الجزء مضطرد وعكسه غير مضطرد، بل يجوز في صورة يستلزم الجزء الكل كالرقبة والرأس مثلا، فإن الإنسان لا يوجد بدون الرأس والرقبة، وأما إطلاق اليد وإرادة اللسان فلا يجوز۔ اور جب آپ نے یہ بات پہچان لی کہ مجاز کی بنیاد کسی ملزوم کہ اسم کا اطلاق لازم پر کرنا اور ملزوم اصل ہوتا ہے اور لازم فرع ہوتا ہے، پس اگر اصلیت اور فرعیت طرفین سے ہو تو پھر مجاز بھی طرفین سے جاری ہوگا، جیسے علت معلول کے ساتھ الذی هو علت غائیۃ لها، وہ علت جو اس کے لیے علت غائیہ ہو، انتہائی علت ہو، اور جز اور کل کے ساتھ تو جز یہ کل کے تابع ہے، بالنسبت الى اللفظ الموضوع للکل، اس لفظ کی بنسبت جو کل کے لیے موضوع ہے، کیونکہ جز اس لفظ سے مفہوم ہوتا ہے کل کے واسطے سے، لہٰذا یہ صحیح ہے کہ اس لفظ کا اطلاق کیا جائے، اس سے موضوع لہو کا جز مراد لیا جائے، اور کل جو ہے وہ جز کی طرف محتاج ہے، تو جز اصل ہوا۔ بس یہ تو صحیح ہے کہ کل کا لفظ اس کل کا کل مراد لیا جائے اس لفظ سے جو جز کے لیے وضع کیا گیا ہو، بس کل کا نام لینا جز پر یہ تو عام ہے لیکن اس کا جو عکس ہے وہ عام نہیں ہے، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ بلکہ یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جس میں جز کل کو مستلزم ہو، جیسے گردن اور سر مثلا، کیونکہ انسان یہ سر اور گردن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اور ید کا اطلاق اور اس سے انسان مراد لینا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مجاز کے علاقات سے متعلق ایک ضروری تنبیہ بیان فرماتے ہیں کہ
یہ بات تو آپ نے پہلے معلوم کر لی کہ ملزوم کا اطلاق لازم پر یہ مجاز ہوتا ہے، اور ملزوم جو ہے وہ اصل ہوتا ہے، لازم فرع ہوتا ہے. بس اگر اصلیت اور فریت طرفین سے ہو تو مجاز بھی طرفین سے جاری ہوگی. جیسے وہ علت جو علت غائیہ ہو تو اس علت سے آپ معلول بھی مراد لے سکتے ہیں اور اس معلول سے آپ علت بھی مراد لے سکتے ہیں. لیکن اگر وہ اس کی علت غائیہ نہ ہو تو پھر علت سے تو معلول مراد لے سکتے ہیں، لیکن اس معلول سے علت مراد لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ اس معلول کی اور بھی علتیں ہو سکتی ہیں. اسی طرح جز سے کل مراد لینا، تو جز جو ہے وہ کل کے تابع ہے اور کل جو ہے وہ جز کی طرف محتاج ہے. تو بہرحال جز اصل ہوا. تو یہ تو صحیح ہے کہ کل مراد لیا جائے اس لفظ سے جو جز کے لیے وضع ہو، لیکن کل کا اطلاق جز پر یہ ضروری نہیں ہوگا. تو بہرحال یہ ذہن میں رہنا چاہیے. ہم نے تو یہ کہا ہے کہ علت سے معلول مراد لینا، معلول سے علت مراد لینا، یہ مجاز کا علاقہ ہے، لیکن یہ اس وقت ضروری ہے کہ علت بھی علت غائیہ ہو، کیونکہ کسی چیز کے لیے اور بھی علتیں اگر ہو سکتی ہے تو اس معلول سے وہی علت مراد لینا یہ ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ اس چیز کے لیے اور بھی علتیں ہو سکتی ہیں. اس طرح دوسری مثال انہوں نے جز اور کل کی دی ہے. اب جز سے کل مراد لینا یہ تو صحیح ہے، کیونکہ کل جز کے بغیر وجود میں نہیں آتا، لیکن کل سے جز مراد لینا یہ پھر عام نہیں ہوگا. یہ اس صورت میں ہوگا کہ وہ جز جو ہے وہ کل کو مستلزم ہو. جیسے مثلا رقبہ کا اطلاق پورے انسان پر کرنا، اور اسی طرح سر کا اطلاق پورے انسان پر کرنا، یہ تو ٹھیک ہے، کیونکہ رقبہ اور سر کے بغیر انسان موجود نہیں ہو سکتا. لیکن ہاتھ بول کر انسان مراد لینا یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہاتھ جز ہے اور یہ ایسا جز ہے کہ یہ اس پورے انسان کو مستلزم نہیں ہے، انسان ہاتھ کے بغیر بھی موجود ہو سکتا ہے. ایک اور مثال دے رہے ہیں، وَكَالْمَحَلِّ فَإِنَّهُ أَصْلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْحَالِ فِيهِ لِاحْتِيَاجِ الْحَالِ إِلَى الْمَحَلِّ وَإِذًا عَلَى الْعَكْسِ إِذَا كَانَ الْمَقْصُودُ هُوَ الْحَالُ كَالْمَاءِ وَالْكُوزِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْكُوزِ الْمَاء وَالْمُرَادُ بِالْحُلُولِ الْحُصُولُ فِيهِ وَهُوَ أَعَمُّ مِنْ حُلُولِ الْعَرْضِ فِي الْجَوْهَرِ. اور اسی طرح محل کے وہ اصل ہوتا ہے حال جو چیز اس میں آتی ہے اس کے نسبت، کیونکہ حال محل کے محتاج ہوتا ہے. اور اس کے برعکس بھی اگر مقصود حال ہو، یعنی وہ چیز ہو جو محل میں آتی ہو، جیسے کہ پانی اور کوزہ، کیونکہ مقصود کوزے سے پانی ہوتا ہے اور مراد حلول سے یہ ہے کہ اس میں اندر حاصل ہو، اس کے اندر موجود ہو. اور یہ عام ہے عرض کا جوہر میں علول سے. دوسری مثال علامہ صدر الشیری رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اوپر ہم نے بیان کیا کہ یہ بھی ایک علاقہ ہے کہ حال سے آپ محل مراد لیتے ہیں اور محل سے آپ حال مراد لیتے ہیں. محل اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں کوئی اندر آئے، جس میں کوئی چیز اندر آئے. تو اب چیز بول کر اس محل کو بھی مراد لے سکتے ہیں اور محل بول کر وہ چیز بھی مراد لے سکتے ہیں. جیسے مثلا انہوں نے پانی اور کوزے کی مثال دی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے کوزہ بول کر آپ پانی مراد لے لیں یا پانی بول کر آپ کوزہ مراد لے لیں، تو اس کو کہتے ہیں حال بول کر محل مراد لینا اور محل بول کر حال مراد لینا. تو یہاں فرماتے ہیں کہ اس میں جو محل اصل ہے یا حال اصل ہے، تو کہتے ہیں کہ محل اصل ہے، کیونکہ اصل محل جو ہے یعنی جس میں کوئی چیز آتی ہے وہ اصل ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز اس میں آتی ہے وہ تو بدلتی رہتی ہے. کوزے میں آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں، کوزے میں آپ شربت بھی ڈال سکتے ہیں، کوزے میں آپ کوئی اور چیز بھی ڈال سکتے ہیں. اسی طرح بوتل میں آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں، بوتل میں آپ شربت بھی ڈال سکتے ہیں، بوتل میں آپ تیل بھی ڈال سکتے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ محل جو ہے وہ اصل ہے اور حال بدلتا رہتا ہے، اور حال جو ہے یہ محل کے محتاج ہے. اور بعض مرتبہ اس کے برعکس بھی ہوتا ہے کہ اگر مقصود حال ہو، جیسے کہ پانی اور کوزہ، تو اب کوزہ جو ہے وہ پانی کے لیے رکھا جاتا ہے،
تو لہٰذا اس سے پھر اس کوزہ بول کر پانی مراد لینا یہ تو درست ہوگا. لیکن اگر وہ چیز کسی کے ساتھ خاص نہ ہو تو پھر وہ محل بول کر ہاتھ مراد لینا یہ ضروری نہیں ہوگا. ہاں حال بول کر محل مراد لے سکتے ہیں، لیکن محل بول کر آپ حال مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ اصل ہے اور وہ فرع ہے، اور یہ وہ اس کے محتاج ہے، یہ اس کے محتاج نہیں ہے. اور حلول کا معنی بھی بیان کیا. حلول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کا اس میں حاصل ہونا، اور یہ پھر اس عام ہے، اس میں یہ بھی حلول مراد ہے کہ ایک عرض جو ہے وہ جوہر میں آئے، یہ معنی بھی اس میں شامل ہے. تو بہرحال آج کا جو سبق تھا، ایک تو پچھلے سبق میں ہم نے مجاز کے علاقات بیان کیے تھے. تو مجاز کی جو علاقات ہیں اس میں سے بعض علاقات ایسے ہیں کہ اس میں طرفین سے علاقہ ہوتا ہے، جیسے جز بول کر کل مراد لینا، کل بول کر جز مراد لینا. اسی طرح محل بول کر حال مراد لینا، اور حال بول کر محل مراد لینا. سبب بول کر مسبب مراد لینا، علت بول کر معلول مراد لینا. تو ان میں یہ بات ضروری ہے کہ ان میں بعض اصل ہوتے ہیں اور بعض فرع ہوتے ہیں. تو جو اصل ہوتا ہے تو وہ بول کر آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے فرع مراد لے لیں، کیونکہ وہ اس کا لازم، اس کے درمیان لزوم نہیں ہوتا. مثلا معلول بول کر آپ علت مراد لے رہے ہیں، تو اگر وہ علت اس کی علت غائیہ نہ ہو تو پھر آپ مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ ایک چیز کے لیے کئی علتیں ہو سکتی ہے، تو خاص علت آپ کیسے مراد لے سکتے ہیں. اس طرح مسبب بول کر آپ سبب مراد لیں، تو اگر اس چیز کے لیے کئی چیزیں اسباب ہو تو ایک خاص سبب آپ مراد اس طرح نہیں لے سکتے ہیں. اسی طرح محل بول کر حال مراد لینا، تو حال بول کر تو آپ محل مراد لے سکتے ہیں، لیکن محل بول کر حال مراد لینے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ خصوصیت ہو. اگر ایک چیز ہے اس میں کئی چیزیں سماتی ہے، مثلا ایک کمرہ ہے، اس میں زید بھی ہے، عمر بھی، بکر بھی، کوئی بھی اس میں رہتا ہے، تو اب اس کمرے سے زید کو مراد لینا، عمر کو مراد لینا، بکر کو مراد لینا یہ اس طرح نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ کمرہ زید کے لیے ہی خاص ہے تو آپ پھر اس محل سے آپ حال کو مراد لے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ اگر آپ محل سے حال مراد لیتے ہوں، مسبب سے سبب مراد لیتے ہوں، معلول سے علت مراد لیتے ہوں، تو اس کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ وہ اس میں دوسری طرف سے بھی خصوصیت موجود ہو. اگر دوسری کی طرف سے اس کے خصوصیت نہ ہو، اصلیت اور فرعیت دونوں طرف سے نہ ہو، تو پھر اس میں دوسری طرف سے آپ اطلاق نہیں کر سکیں گے. یہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ ایک تمہید کے طور پر یہ بیان فرماتے ہیں. آگے انشاءاللہ اس پر شرعی مثالوں میں تطبیق بٹھائیں گے، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے احکامات میں فرق پیدا ہوگا، انشاءاللہ وہ بیان کریں گے.